نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی. اچھا بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے بزدلی ہے، حقیقت میں بزدلی نہیں ہوتی، مصلحت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے خلاف بیان دے دو، فلاں کے خلاف بیان دے دو، نہیں دے رہے اس کا مطلب بزدلی ہے. بزدلی نہیں ہے. کچھ جاہل لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ ہم بھی آگے سے کیا دیں، دھمکی دیں. جب اگلے کی دھمکی آئے گی ہم بھی دھمکی دیں گے. یوٹیوب کی دنیا میں ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے گا. تو پھر ایسے موقع پہ عالم خاموشی اختیار کرتا ہے. جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خاموشی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ چاہتے ہیں آپ کو دھمکیاں دے کے تاکہ آپ ان کے خلاف تقریریں کریں اور جو آپ اصل کام کر رہے ہیں اس سے رہ جائیں آپ. تو اس خاموشی کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بزدلی. دیکھو ڈر گیا، دیکھو بزدل آدمی ہے. پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کو غیرت دلاتے ہیں کہ آپ بولو. اگر آپ ان کی باتوں میں آ کے بولنا شروع کر دیا اس کا مطلب آپ بہادر نہیں ہو بلکہ آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو. کہ جو باطل چاہتا تھا آپ نے اپنے آپ کو اسی بحث میں ڈال دیا. تو مصلحت اور بزدلی دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھتے ہو. تو اللہ کا شکر ہے ہم مصلحتاً بہت سی چیزوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. بزدلی کی وجہ سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں بزدلی کی بیس پہ خاموش نہیں ہوتا. سمجھتے ہو. مصلحتاً بعض لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اگنور کرتے ہیں، جان دے یار، نام بھی نہیں لیتے ان کا، ٹھیک ہے چھوڑو. وجہ اس کی ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. ہم بھی اگر دھمکیاں دیں گے تو ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی یوٹیوب پہ. اس سے کیا فائدہ ہوگا، جو کام ہے ہمارا ہے وہ رہ جائے گا. تو ایسے موقع پہ قرآن کی تعلیمات ہے، فاعفو واصفحو، نظر انداز کرو، معاف کرو، درگزر کرو، تاکہ آپ کا جو اصل ہدف ہے، جو آپ کا اصل کام ہے، آپ کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے اصل کام کو نہ چھوڑیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی بزدلی سے بھی، اور کسل کسے کہتے ہیں، سستی سے بھی، ومن البخل، کنجوسی سے بھی. یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن ابھی میں ایک چیز کو فوکس کروں گا، سستی کو، کیونکہ اس کا نیند سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہمارے ہاں خانقاہیں ہوتی ہیں، اہل اللہ الحمدللہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. لیکن ایک کامن مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے دینداروں میں بھی، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے سستی. سست آدمی نہ دین کا نہ دنیا کا. تو میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگ کی اصلاح کے لیے بھی نا ایک ڈیجیٹل خانقاہ، جس کا میں تجربہ ایک دفعہ کر چکا ہوں. اس خانقاہ میں کیا تھا، 3 دن ہم نے لوگوں کو بلایا تھا، 6-7 سال ہو گئے. تو بھائی صبح اتنے بجے تمہارے باپ کو بھی اٹھنا ہے، سمجھتے ہو. اس کے بعد تہجد پڑھ کے دعا مانگنی ہے، معمولات پورے کرنے، پھر جاگنگ کرنی ہے ہر مرید کو، ٹھیک ہے. شیخ بھی دوڑے گا، شیخ میں تھا، شیخ بھی کیا کرے گا، دوڑے گا. شیخ کا باپ بھی دوڑے گا، کیونکہ اگر پیر دوڑ نہیں سکتا اور جوان بھی ہو پیر، تو مشائخ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ الگ بات. تو بھائی جو دوڑ نہیں سکتا نا، وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرے. اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا کام کرے گا. وہ تو کولیسٹرول کا ڈبہ ہوگا، گھی کا ڈبہ ہے، گھی کے ڈبے سے آپ کیا امیدیں لگاؤ گے بھائی. چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا. تو اس میں ہم نے یہی کیا، اس میں پروفیسر تھے یونیورسٹیوں کے پاس، بڑے اچھے اچھے لوگ آئے تھے. ہم نے کہا آپ صبح دوڑیں گے، اب وہ دوڑ رہے ہیں. اب جس کو دوڑنا نہیں آتا، پہلے ہم نے کہا آپ واک کریں، تھوڑا تیز واک کریں اتنی دیر، پھر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا دوڑیں. دوڑیں گے، واک سے کام نہیں بنے گا، دوڑنا ہونا چاہیے. میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے جن کو میں بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتا تھا ان کی صحت تو ہٹو بچو ہے یار. 4 قدم دوڑے اور گر گئے. آپ اندازہ لگاؤ، جب یہ حال ہو کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ دوڑ نہیں سکتے، تو آپ دین یا دنیا کے کسی کام کے ہو سکتے ہو آپ؟ یہ تو کیا یعنی نہ اللہ کا نہ اللہ کے بندوں کا. جو سست آدمی ہے وہ 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ تو اٹھنے میں گھنٹہ لگا دے گا. تو ان میں ہم نے دوڑایا. تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے نا. دیکھو جو نوجوان اخلاقی برائیوں میں ہے نا، اخلاقی برائیوں میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ کنٹرول کر لو. 50% سے زیادہ اخلاقی برائیاں تمہارے اندر ختم ہو جائیں گی. صرف سونے اور اٹھنے کے ٹائم کو کیا کر لو، بولو ٹھیک کر لو. جو لوگ رات کو جلدی سوئے صبح جلدی اٹھے، 50% گناہوں سے اللہ ان کو ویسے ہی بچا لیتا ہے. تو بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دنیا میں ہر قوم کو کمزور لوگ چاہیے یا طاقتور لوگ چاہیے؟ بولو. دنیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام صحت مند ہو یا بیمار ہو؟ صحت مند ہو، کیونکہ کنٹری ترقی کرے گا، قوم پہ بوجھ نہیں بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی امت کے بارے میں یہ چاہیں گے کہ سارے لنگڑے لولے آڑے ترچھے موٹے اور کولیسٹرول کے ڈبے ہوں؟ کیا چاہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہ ان میں دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہو، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی. کھا کے بس دھماکے کے ساتھ ایک دن انتقال کر جائیں. کیا نبی یہ چاہیں گے؟ ہمارے نبی تو اپنی امت پہ فخر کریں گے قیامت کے دن. تو کیا ہم جیسوں پہ فخر کریں گے؟
بولو نا کیا ہو گیا؟ نبی کہیں گے یہ میری امت، اس میں ہمارا بھی شمار ہوگا، پاکستانی کہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں آ رہے ہوں گے جو صبح 11 بجے سو کے اٹھتے تھے اور رات کو 4 گھنٹے سونے کی کوشش میں لگاتے تھے، پھر صبح 11 بجے سو کے اٹھ کے دوبارہ جاگنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. تو بھائی یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنے آپ کو چست بناؤ، سستی کو مارکیٹ سے ختم کرو. گرمی لگ رہی ہے لگنے دو، ٹھیک ہے نا، پسینہ نکالو اپنا. سردیوں میں سردی لگ رہی ہے، بولو لگنے دو، کچھ نہیں ہوتا. اور بچوں کو بالکل چھوئی موئی بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اتنی جلدی. یہ لوگ کہتے ہیں ہائی میرے بچے کو گرمی بہت لگ رہی ہے. بچہ ایسا لائف کو انجوائے کرتا ہے نا، وہ ان فضول چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں اتنے گرمی دانے نکلا کرتے، گزارے رہتے تھے، باقی ساری لائف کو فل انجوائے کرتے تھے. بچوں کو تھوڑی اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی بڑوں کو ہوتی ہے. دانے کبھی نکل جاتے تھے نا ہمارے، مجھے یاد ایک دفعہ یہ میری پوری ٹانگ پھوڑے پھن سے نکل گیا نا، کوئی وائرل پھیلا ہوا تھا کیا تھا، بچہ تھا میں، پوری ٹانگ میں کیا نکلے ہوئے تھے پھوڑے. ابا ہمارے منع کرتے تھے پھر بھی ہم چھپ کے ہاکی کھیلنے جاتے تھے ہم اسی ٹانگ کے ساتھ. اب ایک پھوڑا بھی نکل جائے نا کسی کام کے نہیں رہتے. پوری ٹانگ میری بڑھ گئی تھی، ابھی تک نشان باقی ہے اس کے، بھی پڑ گئی تھی، پھر بھی ہم جا رہے ہیں ہاکی کھیلنے. یہ مجھے واقعات کیوں یاد رہ گئے آپ کو بتانے کے لیے کہ بچہ تکلیفوں کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کراتا. اس لیے بچوں کو نہیں، ہائے میرے بچے کو گرمی لگ رہی ہے، اے سی چلاؤ اے سی چلاؤ. اس کو نہیں پتا چل رہا ہوگا، وہ پسینہ نکلے گا، اس کو گرمی دانوں کا بھی پتا نہیں چلتا. اس کو خدا کے لیے چھوئی موئی مت بناؤ، اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرو، اس کو گرمی جھیلنا سکھاؤ. گرمی برداشت کرنا سیکھ جائے، یہ اس کی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے. نہیں سیکھے گا نا، کل ہم جو اسکول میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے نا جب، تو جتنی برگر فیملیوں کے بچے تھے نا، 8 بجے ہماری وہ لائن لگتی تھی اسکول میں، قومی ترانہ ہوتا تھا، دعائیں جب سب اسکولوں میں ہوتا ہے. تو جس گرمی میں پتہ کیا ہوتا تھا، جون میں 8 بجے 4-5 لڑکے لڑک جاتے تھے اس میں، جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق تھا. 4-5 کیا ہو جاتے تھے لائن میں کھڑے کھڑے. بھائی 8 بجے اسمبلی ہو رہی ہے، 15 سے 20 منٹ کا وہ ٹائم تھا. 15 سے 20 منٹ ان برگر فیملیوں کے لیے 15 منٹ تک دھوپ میں کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. رڑک کر کے گرتے تھے. پھر ہمارے ٹیچر پریشان ہو، بھائی ڈی ہائیڈریشن، اس کو گلوکوز پلاؤ، اس کو یہ کراؤ، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ہم حیران ہوتے تھے اب اس کو ہو کیا گیا ہے. تو جب انسان مشقتوں کا عادی ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان، اس کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے ماں اور باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا بھی آسان، کیونکہ اس کے اندر برداشت کی طاقت. اکثر مالدار گھروں کے بچے، 100% کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میرے بارے میں ہو رہا ہے، بھائی سب کی بات ہم کر ہی نہیں رہے. اکثر مالدار گھروں کے بچے بدتمیز ہوتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے. وجہ اس کی ہے، ابا نے ٹیمپریچر کو ہمیشہ مینٹین رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ بچے کو گرمی لگنے دی نہ بچے کو سردی. اب جس کمبخت سے 27 کا 28 والا ٹیمپریچر برداشت نہ ہو، وہ ابا جب اس کو ڈانٹیں گے تو اس کو کہاں سے برداشت ہوگا، کیونکہ اس کی گرمی 40 سے اوپر کی ہوتی ہے جب ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے، 40 ڈگری سے اوپر کی گرمی ہوتی ہے جب ابا ڈانٹتے ہیں نا کسی کو. اور آپ نے ہمیشہ اس کو 27 پہ سیٹ کر دیا ہے، 26 یا 27 پہ. کوئی 24 پہ سیٹ ہوا ہے، کوئی 23 پہ سیٹ ہوا ہے. میں تو سفر کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، یار مفتی صاحب اے سی کا جو ہے نا 24 کر دیں، میں 24 پہ سیٹ ہوں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ اتنا کر دیں میں اس پہ سیٹ ہوں. ہر آدمی قبر میں جب جاؤ گے نا وہاں بھی اے سی لگوا دینا. تو اب مالداروں کے ہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں شوہر کی تھوڑی سی ڈانٹ برداشت نہیں کرتی، شوہر تھوڑے سے بیوی کے نخرے برداشت نہیں کر پاتا، گھر ٹوٹتے. طلاق کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں بولو زیادہ. ماں باپ کی نافرمانی کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں زیادہ. ڈپریشن، اسٹریس، خودکشیوں کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں بولو زیادہ. یہ کتابوں کی رپورٹ نہیں ہے، یہ مشاہدے کی رپورٹ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں زیادہ ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے، پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک بچے کو ایک ٹیمپریچر پہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، سیٹ. مشقتوں کا عادی نہیں بنایا. نہ بچوں سے گھر میں کام لے رہے ہوتے ہیں کہ پانی پلا دو، یہ کر دو، نہیں. جب ہم نے سرونٹ رکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں نوکر کام کرتے ہیں، ہم بچوں سے کام نہیں لیں گے. تو بچہ بچپن سے کیا بنتا ہے، چوئی موئی بن جاتا ہے. وہ ڈپریشن کا شروع سے ہی مریض بنا ہوا ہو. بھائی کام لیا کرو اس سے، اس کو گرمی بھی لگنے دو، اس کو سردی بھی بولو لگنے دو، تو اس سے فائدہ ہوگا. تو پورا بیان آج میرا اسی پر ہو گیا. تو یہ اس لیے نا کہ میں بہت دنوں سے بہت غصہ آ رہا تھا مجھے، ہر آدمی ہائے پسینہ، یہ بھائی بس کر یار. یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے، کراچی کو آباد ہوئے صدیاں ہو چکی ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اتنا شور کبھی بھی کسی نے نہیں مچا، اب بہت مچانے لگے ہیں. میں جب باہر گیا نا، تم کراچی میں رہتے کیسے ہو، ہوئی ایسا کر کے اتنی. میں نے کہا بھائی ساری دنیا رہ رہی ہے، اتنی کروڑوں کی آبادی ہے کراچی کی، سردی بھی تو ہوتی ہے ماشاءاللہ.
اور کراچی والے ذرا سی سردی پڑے حال دیکھو یار آپ ان کو. کراچی میں زیادہ سردی تو پڑتی نہیں ہے. یہاں میں نے فجر میں ایسے لوگ دیکھے ہیں نومبر میں, وہ کوٹ سردیوں میں پہن کے فجر پڑھنے آتے ہیں جو سائبیریا میں نہیں برف میں لوگوں نے پہنا ہوا ہوتا. سائبیریا میں برف میں جو پہنا ہوا ہوتا ہے نا, فجر میں وہ کوٹ پہن. میں سے کہتا ہوں مارے گا کیا, ٹینشن سے مارے گا, بس کر بھائی بس کر. آپ سب کو پتا ہے کراچی میں اتنی سردی پڑتی ہی نہیں ہے کہ پوری سردیوں میں سویٹر پہننے کی بھی نوبت آئی. میں نے کراچی میں سردیوں میں جیکٹ صرف اس وقت پہنی ہے جب میں بائک پہ جامع الرشید جاتا تھا, کیونکہ احسان آباد کا کھلا ایریا ہے, صبح صبح فجر کے بعد ہوا لگنے کا خطرہ ہوتا تھا. بس اس دوران جیکٹ, ورنہ میں نے جیکٹ کو دیکھے ہوئے ونس اپون اے ٹائم جیکٹ یا سویٹر دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے. تو اس میں اتنا چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں لوگ کہ فجر میں کیا پہن کے آ رہے ہیں, وہ سائبیریا والے ڈریسنگ میں آ رہے ہیں فجر. تو بھائی اتنا نہیں, تھوڑا سا لگنے دو یار, تھوڑا سا کانپ ہی جاؤ گے نا, ایک دم تھوڑی مرو گے. پہلے کانپو گے پھر طبیعت خراب ہوگی, اس دوران کچھ پہن لینا یار, ایک دم سے تھوڑی ہوگا, تھوڑا سا لگنے تو دو. تو بھائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے سستی بری چیز ہے, چستی اچھی چیز ہے, بزدلی بری چیز ہے, بہادری بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, میں خود بھی یاد کر رہا ہوں, میں کوئی فنٹر نہیں ہوں, میں خود بھی یہ چیزیں یاد کر رہا ہوں. بہادری اچھی چیز ہے, کنجوسی بری چیز ہے, سخاوت اچھی چیز ہے. اور ایک اور چیز, رات کو جلدی سونا اچھی چیز ہے, دیر سے سونا بری چیز ہے. صبح جلدی اٹھنا اچھی چیز ہے, دیر سے اٹھنا بری چیز ہے. جو صبح دیر سے اٹھے گا سارا دن سوتا ہی رہے گا, چاہے 10 گھنٹے سو جائے. وہ جو رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائے گا, تھوڑی دیر سوئے گا, سارا دن فریش رہے گا. تو جب تک محنت مشقت کی عادت نہ ہو, چستی ہماری زندگیوں سے نہ نکلے, اس وقت تک میرے بھائی ہم دنیا کی ذلیل قوموں میں ہمارا شمار ہوگا, اور ہم بدنام ہوں گے پوری دنیا میں. اور آپ کے اسلام میں اٹریکشن بھی نہیں ہوگی. غیر مسلم آپ کے روزے اور نماز کو دیکھ کے نہیں آئے گا, وہ آپ کے لائف اسٹائل کو پہلے دیکھتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ رات بھر سوتے ہیں, فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں, تو آپ کی وہ فجر سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا. دیکھو اللہ نے فجر رکھی اس لیے ہے, دنیا میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو اٹھا کے دوبارہ سلائے؟ یہ کوئی مینجمنٹ ہوئی؟ اللہ نے فجر رکھی اس لیے ہے کہ بس بہت سو لیے, اب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ نے اس لیے, تو ہم نے ایسی چالاکی کی, ہم نے کہا اللہ تو ہمیں صبح جلدی اٹھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے پھر سو جائیں گے دوبارہ. اللہ میاں کہا تم کر کیا رہے ہو یار, میں نے اٹھایا اس لیے تھا کہ بہت سو لیے. دیکھو ہر عبادت کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہر عبادت کی ایک حکمت مسلط ہوتی ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے, تمہاری کنٹرولنگ پاور بڑھے اور تم گناہ چھوڑو. ہم نے کہا اللہ کوئی بات نہیں, ہم روزہ رکھیں گے اور فلم دیکھ کے روزہ پاس کریں گے, غیبتیں کر کے ٹائم پاس کریں گے. تو اللہ میاں کہے گا نا کہ کم بختوں میں نے تمہیں روزہ جو رکھوایا تھا تاکہ گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھے, تم الٹا اسی روزے کو پاس ہی گناہ کر کے کر رہے ہو. تو روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا, لیکن یہ کر کیا رہے ہو تم؟ ہر عبادت میں ایک مصلحت ہے نا. تو فجر کی نماز میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ مسلمان قوموں کے کاموں کا آغاز فجر سے شروع ہو. تھائی لینڈ میں نے فجر میں مارکیٹیں فل کھلی ہوئی دیکھی ہیں, بہت سارے کنٹری میں فجر کے وقت ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی, فل رش ہوتا ہے بازاروں میں. ہمارے یہاں آپ چلے جاؤ فجر میں 12 بجے ایک دفعہ میں حیدری گیا ہوں تو مجھے لگا اسٹرائک ہے شاید آج. لوگوں نے کہا ابھی تو ان کی صبح صادق بھی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ میاں نے فجر اس لیے رکھی تھی کہ مسلم قوم کیا کرے گی, فجر میں اپنے بوری کلی امتی فی بکوری, حدیث میں آتا ہے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے کام میں. تو یہ امت ساری صبح صبح فریش ہو کے اٹھی ہوئی ہوگی, نماز پڑھ کے کاموں کا آغاز کرے گی. ہم نے اسلام سے بھی 2 نمبری کی, ایسے ٹوپی باز قوم ہے یار. ہم اسلام سے بھی ہم نے 2 نمبری کی. ہم نے کہا اسلام ہمیں فجر میں اٹھا رہا ہے, کوئی بات نہیں, ہم اڑ جائیں گے, اس کے بعد ہم دوبارہ کیا کریں گے, نتیجہ وہی نکلا پھر 11 بجے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری فسادات ہیں ہماری سوسائٹی میں جس کی مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی. تو مل جل کے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. میرا خیال ہے ہم سب کو انسان کا بچہ بن جانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.